دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے نے یہ ظلم کیا کہ جس کی وجہ سے ایک پوری کمیونٹی بن گئی جو کہ در بدر ہے اور وہ مانگ کے کھا رہی ہے، اور پھر ہماری حکومت ان کے نام پہ مانگ کے کھا رہی ہے۔ تو یہ کمیونٹی یعنی کہ حکومت بن گئی نا، یہ پوری حکومت بن گئی اب، جی مانگنے کی ایک پوری حکومت بن گئی ہے۔ اب جو حکومت جس سے مانگنے جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گئی ہم مانگ رہے ہیں، پھر حکومت وہی نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت کام کر رہی ہے، وہی UNDP کے ذریعے فنڈ دے رہی ہے، ہیومن رائٹس کے ذریعے ساری تنخواہیں بھی ان سے وہی لیتی ہے، اس کی منسٹر کی تنخواہ بھی گورنمنٹ نہیں دیتی، وہ UNDP دیتے ہیں، یورپی یونین سے آتے ہیں وہاں کے ہر اسٹاف کی۔ تو یہ سب کچھ جانے کے باہر سے جب آ رہا ہے، جب یہ مانگنے جاتے ہیں نا بڑے لیول پہ IMF کے پاس پہنچتے ہیں، تو وہاں بھی یہ 3-4 پہلے نمبر پہ لکھیں ٹرانسجنڈر بل، یہ اصل میں جو چیز اوکے ہو رہی ہے نا، جس کی وجہ سے رکتا ہے بل، ان کے پیسے رکتے ہیں، وہ یہ والی باتیں نہیں ہیں۔ جو اس کے پیچھے باتیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیومن رائٹس کے پروجیکٹس ہیں، جو NGOs ہماری کام کر رہی ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا آپ نے۔ جیسی چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ وہاں روک دیتے ہیں۔ اب ان سب کو گورنمنٹ کو بھی انہوں نے روکا ہوا ہے، وہ بھی سینٹ پہ کمیٹی کے اجلاس کرے جا رہے ہیں، ادھر سے ہیومن رائٹس بھی لگی ہوئی ہے، ادھر سے نادرا بھی لگے ہوئے ہیں، ادھر سے میڈیا کو بھی کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے کور کرو، یہ بل کو نکالو، پیسہ اتنا دیا ہے، سب کچھ اتنا کیا ہے، تم لوگوں نے کھایا، اس نے کھایا، وہ یہ تو کھا کے چلے گئیں۔ جیسے میں روبینہ خالد کی بات کریں، پہلے جنہوں نے بل بنوایا، میرے NCHR میں گئی، گھر سے ان کا سونا اتنا پکڑا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے گھروں میں سے آپ کو پیسہ نکلے گا، کس نے آئس لینڈ میں جا کے بنا لیا، وہ کیسے، یعنی کس بنا پہ دے دیا؟ ایک پاکستان کی وجہ سے، اپنے ایجنڈے کی وجہ سے، کہ وہ پاکستان کو چاہ رہے تھے کہ یہ درمیانی خطہ ایسا ہے جہاں اسلام کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں نا، تو ہم نے یہیں پہ کرنا ہے کام۔ یہ ایران سے ملتا ہے جا کے، اب ایران کا فتویٰ دیا انہوں نے مسلمانوں کا، فتویٰ پورا پڑھ تو لینا، مزہ جائے گا۔ وہ اب میرے جیسے کو کیا پتا، مجھے تو یہی پتا ہے کہ وہ مفتی کیا نام ہے ان کا، آیت اللہ خمینی صاحب کا ایک فتویٰ دے ہے جنہوں نے عدالت میں جمع کرایا ہے۔ تو فتویٰ تو ویسے بھی اسلام کی روح سے 3 مولویوں کا، علماء کا فتوے کے بعد ہی کوئی چیز ہوتی ہے نا، اور وہ بھی ایک مسلک کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہاں کے مسلک والے بھی زیادہ نہیں سمجھتے نا، کہ وہ بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، انہوں نے اور بھی 2-4 ایسے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا اتنا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جیسے ابھی کیسر صاحب نے کہا، وہ فتویٰ بھی پورا نہیں انہوں نے پریزنٹ کیا، اپنے مطلب کی کچھ چیزیں وہ نکال کے پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی امام احمد رضا خان بریلوی کا بھی ایک فتویٰ کوٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں سے بھی چیزوں کو نا کاٹ کر دکھاتے ہیں اپنی مرضی کی، وہ پورا فتویٰ نہیں بتا۔ اگر آپ پورا ڈاکیومنٹ پڑھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کاسٹریشن کا نہیں کہا ہوا، ہونے کا نہیں کہا ہوا، وہ وہی ہے، مرد سے مرد بن گیا، عورت بن گئی، عورت سے مرد اگر بن سکتا ہے، وہ والی سرجیز کو انہوں نے الاؤ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی ایک مکمل شناخت اگر لینا چاہتے ہیں مرد کی، نہیں لے رہا تو وہ سرجریز بھی ان کے پاس ہیں، مگر ہوگا وہ غلط، مگر دیں گے اس کو عورت کی شناخت۔ اچھا، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا ود دا کنسرن کہ جس طرح سے آپ کے نام پہ پیسہ لیا جاتا ہے، ہمیں سوسائٹی میں کوئی ایسے سکسیس سٹوریز نظر نہیں آتی کہ کوئی بزنس کسی کو کرا دیا گیا ہو، یا کوئی، ہم یہ تو سنتے ہیں کہ سیف سیکس ورک کریں، آپ سیکس ورکر ہیں، ہم یہ تو سنتے ہیں کہ آپ کے نام پہ بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہم جنس پرستی کو کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسے کوئی سکسیس سٹوریز نظر نہیں آتی کہ کوئی کسی نے اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا ہے، کچھ سو فورتھ۔ آپ کے خیال میں کیوں ایسا کیوں نہیں ہوتا، کیوں ہمیں ایسی سٹوریز نظر نہیں آتی ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے جو بزنس ہمیں دیا ہے نا، وہ یہ ورک ہی تو دیا، سیکس ورک، یہ انہوں نے بزنس کے طور پہ ہمارے میں انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اسی کے اوپر جو انہوں نے گھر بنائے ہیں، ڈیرے چل رہے ہیں، وہ پروموشن انہی کو دے رہے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، رینٹ بھی دیتے ہیں، وہ میجورٹی کو اکٹھا کرنا ہو، روڈ پہ لانا ہو، سیمینارز میں لانا ہو، وہی لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ ورک ہے، آپ اویئرنیس دیں جا کے، اور ان کے اویئرنیس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ سب 2 نمبر کام کر رہے ہیں نا اس ٹائم، ورکنگ، یہ جو کام کرے گا وہ 2 نمبر ہی کھلائے گا نا، تو اس کو تو وہ ضرورت ہوگی نا، اسے تو سپورٹ چاہیے، اسے قانونی تحفظ کی بھی سپورٹ چاہیے، پولیس بھی پکڑ لیتی ہے کہ مانگنا بھی قانون جرم ہے، وہاں سے بھی لوگوں کو پکڑے جاتے ہیں، تو پھر ایک ڈان بن کے یہی لوگ پہنچتے ہیں ایکٹیوسٹ کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ عدالت میں بھی ننگے ہو رہے ہیں، یہ پولیس والوں کو بھی جا کے مار رہے ہیں، اس طریقے سے نا بالکل اتنے ہیوی کر دیا، اور پھر قانون بنا دیا کہ آپ انہیں کہہ نہیں سکتے کچھ، وہ بیچارے سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تو ہمیں یہ بزنس کی طرف لانا ہی نہیں چاہتے،
کیونکہ بزنس کے یہ ایک ایسی چیز ہے. میں کیوں آئی کہ یہ چھوڑ کے میں نے نوکری کی ہے, کام کیا عام طریقے سے, تو میری ایک جگہ بن گئی نا. مجھے کپڑے بھی نہیں پہننے پڑتے, مجھے تالیاں بھی نہیں بجانی پڑتی, نہ کسی کے آگے بھیک مانگنی پڑتی ہے. میرا آرام سے گزارا. میں نے اپنے ساتھ ان کے پاس تو ڈیٹا نہیں ہے, میں آپ کو ڈیٹا دیتی ہوں جن کو میں نے کام پہ لگوایا. اسی میک اپ پہ چینلز پہ 6-7 میرے وہ کام کر رہے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں میری ایک کام کر رہی ہے, مگر وہ چھوڑ دیا اب انہوں نے. ٹھیک ہے. یعنی میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں نے وہ جگہ بنائی ہے, اور اب جو ہوگا مثال کے طور بل حق میں نہیں آتا, فیل ہو گیا, تو اتنی بڑی کمیونٹی کہاں جائے گی؟ اصل جو ہوگا نا اس کے بعد کا کام ہے. آپ نے وہ کام کیسے کرنا؟ یہ تو ہو گیا, یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے, یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. اب ان متاثر آدمیوں کو کیا کریں گے آپ؟ ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کام ہونا چاہیے, ان کو بیک ٹو ہوم کے لیے راستے دکھانے چاہیے, والدین تک کیسے پہنچا جائے. اگر تھانے میں باہر سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں پکڑیں تو گرو کو کیوں بلائیں, اس کے گھر والوں کو کیوں نہ بلایا جائے, ان سے ضمانت لی جائے کہ اگر یہ تم رہتے ملتان میں, یہ یہاں کراچی میں مانگ رہا ہے, تو کل اگر یہ پھر ملا تو ہم نے آپ کے اوپر یہ قانونی طور پہ آپ کی یہ سزا ہوگی. کسی گرو کو بھی کہیں کہ بھائی 18 سال سے پہلے اگر یہ بچہ آپ کے ڈیرے پہ پایا گیا تو ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کیوں آیا. اگر دونوں اس چیز کو دکھا دیں کہ ہاں جی ہم تو پیرنٹس کی اجازت نامے سے لے کر آئے ہیں, تو وہ بھی ہونا چاہیے. وہ باقاعدہ اڈاپشن لیٹر کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اڈاپٹ کیا ہے. اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں پھر اڈاپٹ کرنے والے کا بھی کرائٹیریا قانون میں لکھا ہی ہوگا نا, کہ وہ کس بیس پہ اڈاپٹ کر سکتا ہے, اس کا کاروبار ہے کہ نہیں, وہ بچے کو پال سکتا ہے کہ نہیں پال سکتا, کہ ایسے ہی جا کے اس کو بچہ دے دیا, کسی اور کام شام پہ لگا دے, وہ تو پتہ چائلڈ لیبر بھی ہوتا ہے. پھر چائلڈ اب کمیونٹی خواجہ سرا کی بن گئی ایک الگ سے, تو اس طریقے سے کل بیکاری بھی آ جائیں گے کہ ہم بھی کمیونٹی کی, ہماری بھی کمیونٹی ہے, ہمارا بھی ایک گرو ہے, ہمیں بھی ہمارا, پھر تو سارے کہیں گے ہماری کمیونٹی ہے. چور کہے گا میری اپنی کمیونٹی ہے, نشے ہی کہتے ہیں ہماری اپنی کمیونٹی ہے. پھر تو کلچر بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کویشچن ریز کیا ہے کہ لیٹ سے یہ بل ختم بھی ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو گراؤنڈ میں ایگزسٹ کر رہی ہوگی, جس کو ہم خواجہ سرا کمیونٹی کے نام سے جانتے ہیں. تو اس حوالے سے سینیٹر مشتاق احمد نے ایک نیا بل انٹروڈیوس کروایا ہے, خنثی پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ. اس میں انہوں نے یہ چیز ڈالی ہے کہ جینڈر ڈسفوریا کے بیسس پہ اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو ڈس اون کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی میکینزم ہونا چاہیے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کیونکہ مین چیز پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. پرابلم گھر, جیسے انہوں نے اپنی اسٹوری سنائی, پرابلم گھر سے شروع ہوتا ہے, تو وہاں سے اس کے روٹ کاز کو ایڈریس کریں.